الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، آپ کے سامنے کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک لفظ کو کثرت سے ذکر فرمایا، اور پورے قرآن کریم میں بھی ہر ایک صفحے دو صفحے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے بار بار تقویٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اس کی خصوصیات کو کتاب اللہ میں ذکر فرمایا ہے، اس پر اتنے انعامات کو ذکر فرمایا، اس کی اتنی تاکید فرمائی، اور خود متقی کس کو کہتے ہیں اللہ پاک نے خود ہی قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں تقویٰ اختیار کرنے والے ان کی کیا صفات ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا. آپ کے سامنے میں نے جن آیات کی تلاوت کی اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، یہ ایمان والو اگر تم تقویٰ کی زندگی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ پاک تمہارے لیے سارے مسائل کو آسان فرما دیں گے. حق اور باطل کے درمیان کا فرق اللہ پاک تمہارے سامنے واضح کر دیں گے، اور حق کو غالب کر دیں گے. دنیا کے سامنے تقویٰ والی زندگی اور تقویٰ بغیر کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک فرقان، اللہ پاک تمہارے لیے حق و باطل کے فرق کو بتلا دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش فرمائیں گے. اللہ پاک بڑے فضل والے ہیں. اس بنیاد پر اللہ پاک نے یہ اپنا فضل فرمایا. تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ یہ کتاب اللہ نے صفات کے ذریعے واضح فرمایا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ کرام میں سے ہے، جن کو اقرؤہم، صحابہ کرام میں جن کو قرات کا وصف، قرآن کریم پڑھنے والا وصف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ابی تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، کیا آپ کبھی کسی کانٹے کی بار سے گزرے ہیں، ایسی جگہ سے جہاں چاروں طرف کانٹے ہو اور بیچ میں سے آپ کو گزرنا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح تو کئی مرتبہ گزرنا ہوا. فرمایا اس وقت آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے وہاں سے گزارتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور اپنے جسم کی بھی حفاظت کر کے اس طرح نکل جاتا ہوں کہ میرے کپڑوں پر اور میرے جسم پر کسی قسم کا کوئی کانٹا اور کوئی تکلیف دہ چیز مجھے نہ لگے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے. دوستوں اور بزرگوں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی آنکھوں سے روزمرہ جو چیز پیش آتی ہے اور اس موقع پر ہم کیسے بچتے بچاتے نکل جاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں
گناہ اور برائی سے آدمی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دنیا کی زندگی پوری کر لے، یہی سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ ہم لوگوں کے تصور عمومی طور پر تقویٰ کا لفظ جب آتا ہے تو یہ تصور آتا ہے کہ ایک آدمی دنیا کو چھوڑے ہوئے ہو۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس طرح تقویٰ فرمایا نہیں گیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو صرف نماز پڑھتا ہو، چند ظاہری رسومات عبادات کے ادا کرتا ہو، اس کو متقی کہا جائے، یا تقویٰ اختیار کرنے کے لیے آدمی کو دنیا چھوڑنی پڑے، جبکہ قرآن کریم میں ہم نے اللہ پاک سے ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ تم جو ہدایت سورہ فاتحہ میں اپنی ہر رکعت میں اللہ پاک سے ہدایت کی دعا مانگتے ہو، یہ ہدایت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، کس کو ملتی ہے؟ للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اس لیے تقوی میں سب سے پہلی چیز آئے گی اللہ پاک کی ذات عالی پر ایمان لانا، اسی کو ایک سمجھنا عبادات میں، اسی کو ایک سمجھنا اس کی خلقت اور پیدائش کے اندر، تربیت میں اسی کو ایک سمجھنا، قدرت میں اسی ذات کو سمجھنا، اور حقوق عبادات میں بھی اسی کو ایک سمجھنا۔ ان سب چیزوں کو کہا جاتا ہے یؤمنون بالغیب۔ اور پھر اس کے بعد نماز کا حکم فرمایا، زکوٰۃ کا حکم فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو مال دیا ہو اس مال میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق غریب، مسکین، بیوہ، یتیم، ان کے اوپر وہ خرچ کرتے۔ یہ تقویٰ کی پہلی صفات قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائی۔ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے تقویٰ کے اوپر بہت بڑے انعامات بھی ذکر فرمائے، اور تقویٰ کی تاکید کہاں کہاں فرمائی۔ جمعہ کا دن ہے، ہم سب اچھا لباس پہن کر آئے، غسل کر کے آئے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہارے سطر کو بھی ڈھانپتا ہے اور تمہیں زیب و زینت والا اچھا کر کے پیش کرتا ہے۔ پرندے کے اوپر کے پر جیسے اس کے لیے رونق ہوتے ہیں، انسان کے بدن کے اوپر کے کپڑے سطر کے علاوہ یہ انسان زینت کے لیے، کچھ اچھا رہنے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے، تو یہ زیب و زینت اللہ پاک نے فرمایا سوآتکم وریشا، یہ لباس کا ذکر فرمایا، فوراً اس کے بعد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی والا لباس۔ یہ کسی مارکیٹ میں نہیں ملتا ہے، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی میں ہے، اس لیے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، بہترین لباس تمہارے لیے، یعنی کپڑے استعمال کر رہے ہو اس وقت ظاہر کو جیسے درست کرتے ہو، فرمایا جا رہا ہے اندر کا لباس جو دل کا لباس ہے وہ تقوی ہے۔ اس تقوی میں اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان بھی آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئے گی جس میں عبادات بھی آئے گی، لیکن بہت بڑا ذخیرہ قرآن کریم نے حقوق اللہ، بندوں کے حقوق اور بندوں کے ساتھ ہونے والے معاملات کے ساتھ تقوی کو وابستہ فرمایا۔ حج کا موسم ہے، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اپنا خرچہ اور اپنا انتظام حج کا اپنے لیے کر کے جاؤ، دوسرے کے مال پر، دوسرے کے کھانے پر وہاں نظر نہ ہو۔ وَتَزَوَّدُوا، عرب لوگ اس کو عبادت سمجھتے تھے، کھانا پینا کچھ ساتھ نہ لے جائے اور وہاں جا کر دوسروں کی طرف نظریں کرے۔ اللہ پاک نے اس کی ممانعت فرمائی اور یہ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اپنا کھانا پینا، اپنا سارا انتظام خود کر کے جاؤ، اور اس کے فوراً بعد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ تقویٰ کا ہے۔ آدمی سفر میں توشہ لے جاتا ہے کھانے پینے کا، آخرت کے سفر کے لیے فوراً اس کی طرف توجہ دلائی اور یہ فرمایا کہ آخرت کا توشہ تقویٰ ہے۔ تو دنیا کا بھی بتلایا، آخرت لباس بتلایا، آخرت والا لباس، تقویٰ والا لباس بھی ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر تم نے صبر سے کام لیا اور تقوی اختیار کیا، اللہ پاک آگے فرماتے ہیں لا یضرکم کیدہم شیئا، ان منافقین کا، ان اللہ کے دشمنوں کا کتنا ہی مکر اور تدبیریں ہو، لا یضرکم کیدہم شیئا،
ان کا کوئی مکر تمہارے لیے اثر انداز نہیں ہوگا، اور واللہ بما تعملون محیط، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ آیت صحابہ کرام کو فرما کر ہمیں بھی ان آیات کی روشنی میں بتلایا کہ مسلمان خوف زدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقوی کے ساتھ اگر تم نے اپنی زندگی گزاری، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور طاقتیں بھی تمہارے مقابلے کے لیے کتنا بھی مکر اور تدبیر کرے گی، تقوی اور صبر ایسا ہتھیار ہے کہ جو ان سب کو ختم کر دے گا، اور اس کی گارنٹی اللہ پاک دے رہے ہیں۔ ان آیات میں صاف فرما دیا لا یکم کیدہم شیئا، ان کا قید، ان کا مکر، ان کی بدماشی، ان کے بڑے سے بڑے پلان ABC جتنے بھی پلان وہ بناتے جائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اس لیے ان حالات میں مسلمان جو خوف زدہ ہوئے اور مسلمان جو ان حالات میں پریشان ہے، یہ آیت کریمہ ہم کو تسلی دیتی ہے۔ اللہ پاک تقوی کی بنیاد پر دنیا کی زندگی میں بھی چین، سکون اور امن و عافیت عطا فرما دے، اور جنت کی نعمتیں تو تقوی کی بنیاد پر پورا قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ اللہ پاک نے ایک آیت میں مکہ والوں سے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے، مکہ والے اگر ایمان لے آئے اور ایمان کی بنیاد پر جو احکام ہے تقوی والے اس پر عمل کریں، تو آمنوا وتتقوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آسمان و زمین کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے، نعمتوں کے دروازے، دنیا کی زندگی بھی سکون والی ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی سکون والی ہوگی۔ اسی لیے ایک آیت کریمہ میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے قریب بندے، اللہ پاک فرماتے ان پر کوئی غم اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ کون ہے؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ اس بنیاد پر قرآن کریم میں اللہ پاک نے تقوی کی تعریف میں یہ فرمایا، مکہ کے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ حاجیوں کو پانی پلا دیں، بس یہی ہمارا کام ہے، اور کفر اور شرک میں لگے رہے، یہی نیکی کا کام۔ دوسرے پارے میں اللہ پاک نے جہاں سے سورہ بقرہ کا مضمون ایمان والوں کی طرف خطاب فرمایا، پہلی آیت میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، قبلہ کا ذکر اس سے پہلے چل رہا تھا، اس کو ذکر فرمایا، اور آگے فرمایا ولکن البر من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ پاک کی کتاب پر ایمان، والسائلین، کمزور، چاہے وہ بیمار ہو، کمزور ہو، مسافر ہو، یتیم ہو، بیوہ، ان سب کے لیے فرمایا، اور والصابرین فی البأساء، تکلیف اور پریشانی میں اور اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کر لے۔ آگے فرمایا یہ اولئک هم المتقون، یہ تقوی والے لوگ ہیں۔ تو صفات ذکر فرمائی اور اخیر میں فرمایا یہ متقی لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک اور سورت کے اندر اللہ پاک نے رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والوں کا ذکر فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہاں فرمایا یہ تقوی والے۔ تو اللہ پاک کی مرضیات والے اعمال کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ مسائل کو آسان کرنا، معاملات کو اچھی طرح کرنا، یہ بڑا تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب چرواہے تھے، اپنے جانوروں کو لے کر جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور اس سے کہا کہ یہ تیرے جانور ہے، اس میں سے ایک بکری ہمارے لیے ذبح کر ہمیں دے دو۔ پہلے بیچنے کی بات کی، کہا نہیں، اس کے بعد کہا کہ ہمیں ایسے ہی ہدیہ دو، اس نے کہا میری نہیں ہے، مالک کی۔ حضرت عمر نے کہا کہ مالک کہاں دیکھنے جاتا؟ اس نے فوراً یہ جملہ کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ پھر اللہ پاک کہاں ہے؟ یعنی مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن مالکوں کا مالک دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ یہ ہے اتق اللہ، تقوی اختیار کرنا۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، اور وہی امت مسلمہ کو ایک بہت بڑے خلیفہ اور عادل حاکم حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا باعث اور سبب بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت لگا رہے
ایک گھر میں سے ماں بیٹی کی آواز آئی. ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں تھوڑا پانی ملا. بیٹی کہہ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا. ماں نے کہا عمر کہاں دیکھنے آ. اتفاق تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھر کے باہر کھڑے ہو کر یہ بات چیت سن رہے ہیں. بیٹی نے کہا کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر نہیں جانتے ہیں، تو عمر کا رب تو جانتا. حضرت عمر نے جب یہ جملہ اس بچی کی زبان سے سنا، وہاں نشان کر دیا اور صبح میں اپنے بیٹوں کو بلایا اور یہ کہا کہ تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا، جس کا تقویٰ میں نے یہ دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور اس موقع پر ماں کے کہنے کے باوجود محض اللہ کے خوف سے جو بچی اپنی ماں کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رہی ہے، ایسی نیک اور متقی لڑکی اور کہیں نہیں ملے گی. آپ کے صاحبزادے حضرت عاصم نے پھر ان سے نکاح کیا. ان سے ایک بچی ہوئی، اور اس بچی کی جو شادی ہوئی وہ مروان ابن حکم جو بنی امیہ کے خلیفہ بھی رہے ہیں. حضرت معاویہ کے بعد یزید، اور یزید کے بعد پھر ان کے بیٹے معاویہ آئے اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر مروان کی حکومت قائم. پھر ان کے بیٹے عبد الملک ابن مروان، سلیمان ابن عبد الملک، یہ بہت سارے ان کے خاندان میں بادشاہ تھے. یہ مروان کے بیٹے عبد العزیز تھے. ان کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پوتی سے ہوئی، اور پھر ان سے ایک لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام عمر ہے. یہی حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. ایک بچی اپنے گھر میں ہے، اس کو پتا نہیں تھا کہ شاہی گھرانے میں امیر المؤمنین کے بیٹے سے میری شادی ہوگی، اور پھر مسلمانوں کے خلیفہ کے بیٹے سے شادی ہوگی. یعنی ان کی شادی تو ہو گئی حضرت عاصم سے حضرت عمر کے ساتھ ہے، لیکن ان کی جو اولاد ہوئی اس بیٹی کی شادی عبد العزیز ابن مروان ابن حکم سے ہوئی جو اس وقت خلیفہ تھے. یہ عبد العزیز گورنر تھے باپ کے ماتحت، اور ان کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پوتی سے ہوئی، اور ان کے صاحبزادے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. سن 99 میں آپ خلافت پر بیٹھے اور 101 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. 2 سال صرف آپ نے خلافت کی، لیکن ان 2 سالوں کو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہر 100 سال پر امت میں ایک ایسا شخص پیدا فرماتے ہیں، میں یجدد دینہ، جو اللہ پاک کے دین کی تجدید فرماتے ہیں اور جو اللہ پاک کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے دوسری صدی جو شروع ہو رہی ہے اور اس کے سب سے بڑے مجدد اگر ہے تو وہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ پاک نے یہ توفیق بخشی کہ 2 سال میں آپ نے پورے خلافت کے نظام کو عدل و انصاف کے ساتھ قائم کیا. آپ کی صاحبزادی، آپ کی اہلیہ محترمہ عبد الملک کی بیٹی ہے، لیکن یعنی چچا ہی کی لڑکی ہے، اور وہ عبد الملک ابن مروان اسلامی خلافت کے بہت بڑے بادشاہ گزرے. ان کے باپ نے ان کو ہار دیا تھا 10,000 درہم کا. حضرت عمر ابن عبد العزیز جب خلیفہ ہوئے تو اپنے اہلیہ سے کہا یہ تمہارے باپ نے تمہیں ہار دیا ہے اور وہ خلیفہ تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ اسلامی بیت المال کا مال ہو، مسلمانوں کا پبلک کا مال ہو، تمہارے والد کی ملکت نہ ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ اسی وقت رہنا چاہتا ہوں جب یہ تم بیت المال میں جمع کروا. بیوی نے کہا کہ میں اس کو بیت المال میں، اس زمانے کے 10,000 درہم کا ہار بیوی نے جمع کروا، ایک شک کی بنیاد پر، کوئی قطعی چیز نہیں تھی. یہ عمر ابن عبد العزیز تھے جو تقویٰ کی برکت سے امت کو ملے. ان کی دادی نے رات کی تنہائی میں یہ جملہ کہا اور اللہ پاک نے اس کو پسند فرما لیا، اور اس جملے کی بنیاد پر اللہ دیکھ رہے ہیں. آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی سکون ملے گا تقویٰ کی بنیاد پر. ان اللہ یحب المتقین، اللہ پاک تقویٰ والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو تقویٰ کی تعریف یہ ہوئی کہ انسان اللہ کے جو حقوق ہے اور بندوں کے جو حقوق ہے ان دونوں کو سمجھے اور اس کی روشنی کے اندر انسان اپنی زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو برکتیں عنایت فرماتے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے سیدنا یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا. کتنے اتار چڑھاؤ آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بھائی اپنے گناہ کو قبول کر رہے ہیں، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بتلاتے ہیں کہ اللہ پاک نے میری حفاظت کیسے کی، ہر مرحلے پر اور ہر مسئلے پر اللہ پاک نے مجھے کیوں بچایا.
انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر سے کام لے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ یہ مختلف آیات کتاب اللہ میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو نظر آئے گا، ایک صفحہ دو صفحہ نہیں گزرے گا، اور تقوی پر مختلف قسم کے انعامات کا حکم اللہ پاک۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتے، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ان اللہ یحب الذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ پاک ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، مسلمان خوف زدہ ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ کا ڈر ہوگا اس کے دل میں اللہ پاک کسی اور کا ڈر نہیں رکھتے، اور جو اللہ کا ڈر نہیں رکھے گا مخلوق کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو۔ منافقین اور یہود کے متعلق قرآن کریم میں ذکر فرمایا مختلف واقعات کے ضمن میں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ڈرتے تھے اور اللہ پاک سے نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی ہے۔ تو اللہ سے ڈر اور تقوی سمجھداروں کا کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ اور سمجھدار آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس لیے رکھتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کائنات کے خالق اور مالک نے جب ہمیں پیدا فرمایا، اس کے ساتھ اس نے ہمیں کچھ احکام دیے، جب ان احکام پر ہم عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں چین اور سکون ہمیں میسر ہوگا۔ یہی مختصر سا جملہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سبب بنا، اور یہی مختصر جملہ قرآن کریم کا حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کر کے بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس سے پہلے قرآن کریم نے غزوہ تبوک کا جو لمبا سفر ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا، شام کی بارڈر پر سیریا کی، اس سفر میں حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ، یہ تین صحابی نہیں جا سکے تھے، اور اتنے دن کی اللہ کے نبی کی صحبت سے ان کی دوری ہو گئی تھی۔ اللہ پاک اس موقع پر قصہ ذکر کر کے فوراً فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین۔ پتہ چلتا ہے کہ تقوی کا ایک سبب ہوتا ہے نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت، اس لیے کتاب اللہ نے تقوی ذکر فرمایا، اور ساتھ میں اس کے بعد سچے لوگوں کی صحبت میں رہنے کو۔ صادقین عربی زبان کا لفظ ہے، ہماری گجراتی زبان میں سچے کا مطلب ہوتا ہے جو بول میں سچا ہو، لیکن قرآن کریم جب صادق کا لفظ فرماتا ہے تو بولنے میں بھی سچا، نیتوں میں بھی سچا، عملی اعتبار سے ہر کام کرنے میں وہ سچا ہو، اس کے دل میں کھوٹ نہ ہو۔ وہ مخلوق کو تو ادھر ادھر کر سکتا ہے۔ یہی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی سے 50 دن یہ جہاد میں سفر میں نہیں گئے اور یہاں تھے، فرماتے ہیں خود اپنے آپ بھی کی بخاری شریف میں روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے قریب ہونا معلوم ہوا تو میرے دل میں وسوسے آئے۔ میں نے کہا میں بھی کوئی عذر پیش کر دوں گا، جیسے منافقین آ کر عذر پیش کرتے ہیں کہ میں اس وجہ سے نہیں آ سکا، اس وجہ سے۔ فرماتے ہیں مسلسل خیالات آتے گئے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ گئے تو سارے جتنے بھی سوچ تھی جھوٹے بہانے کی وہ سب دل سے ختم ہو گئے، اور اللہ کے نبی کی برکت یہ ہوئی کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ جو کچھ بھی ہو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سچا عذر پیش کر دوں گا، چاہے میں اس میں گنہگار ہوں اور مجھے سزا ملے۔ یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کے بعد اللہ پاک نے میرے دل سے سارے وسوسے نکال دیے، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں آج جھوٹا بہانہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر الگ ہو جاؤں گا، لیکن کل اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوگی، جیسے منافقین کے لیے نازل ہوئی یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ منافقین آئے، جھوٹے بہانے کرتے گئے، اللہ پاک نے آیت نازل فرما کر بتلا دیا کہ یہ آپ کے پاس آ کر عذر کریں گے، لیکن قد نبأنا اللہ من اخبارکم، آپ کہہ دیجئے اللہ پاک نے مجھے تمہارے دلوں میں کیا چل رہا تھا، اللہ پاک نے اللہ پاک نے مجھے بتلا دیا، باخبر کر دیا۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی بڑے شاعر بھی تھے، عربی زبان کے ادیب تھے،
میں اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے آپ کے سامنے جھوٹ بول بھی لوں گا، لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی اور میرا جھوٹ کھل جائے گا۔ اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ سچ بات کروں۔ اس لیے کتاب اللہ نے ان کی تعریف کے اندر جو کلمات فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف فرمائی، اور خود صحابی نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے سچ کی برکت سے یہ توفیق دی کہ زندگی پر کبھی میں جھوٹ نہیں بولا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد ایک لمبی زندگی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس تقویٰ نے مجھے بچا لیا اور جھوٹ بولنے سے اللہ پاک نے میری حفاظت فرمائی۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک ہمیں فرماتے ہیں حالات کتنے ناخوشگوار ہو، لیکن اگر ہم دین پر چلیں گے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک روایت پیش کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے کہ اے ابو ذر، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو۔ تنہائی میں ہوں گے، گناہ کرنے کے لیے شیطان آمادہ کرتا ہے، لیکن دل کہتا ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہے۔ اسی لیے یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانے والوں کی تعریف متقی لوگوں میں جو فرمائی کہ یہ متقی وہ لوگ ہیں جو یؤمنون بالغیب، اللہ پاک کی ذات عالی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ سے کہ احسان کیا ہے، محسن اور نیکی اور تقویٰ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے، اور اگر یہ نہیں ہے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنی بات تو صاف ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا خوف رات کی تنہائیوں کے گناہ سے انسان کو بچاتا ہے، یہی وہ تقویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو یہ ڈرو۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے ایک آیت ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب دو آدمی تنہائی میں ہوتے ہیں، تیسرا میں ہوتا ہوں، یعنی میں اپنی صفت علم اور صفت قدرت کی بنیاد پر ان کی ان تمام باتوں کو سنتا ہوں۔ اینما، اللہ پاک نے دوسری ایک آیت میں بھی فرمایا کہ تم جہاں کہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت تمہارے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیثما کنت، آدمی جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اور خوف اگر دل میں آ گیا تو پھر اللہ پاک زندگی کا سکون عطا فرماتا۔ تو ایک تو روایت میں یہ فرمایا، دوسرا فرمایا وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، جب بھی کوئی برائی اور گناہ کا کام ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، تمحوها، یہ تمہاری نیکی اس برائی کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے متقی لوگوں کی صفات میں یہ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ جب ان سے بھول سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، فعلوا فاحشۃ، بڑا یا چھوٹا گناہ، او ظلموا انفسهم، کوئی گناہ کر کے ظلم اپنے اوپر کیا ہو لیکن اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، وہی توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں، تو اتق اللہ حیثما کنت۔ دوسرا فرمایا واتبع السیئۃ الحسنۃ، برائی کے بعد نیکی کر لو۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا بھی ہے کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، الا اللمم، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں اس کو بھی اللہ پاک معاف فرما دے۔ تیسری چیز فرمائی خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے پیش آؤ اچھے اخلاق سے۔ حضرت حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث اور صوفی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو اللہ پاک نے تقویٰ کا حکم دیا جس سے اللہ اور بندے کے درمیان کا جوڑ پیدا ہو، اور اسی روایت میں تیسری چیز جو فرمائی خالق الناس بخلق حسن، اس میں حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو بتلایا۔ جب آدمی اللہ کے حق اور بندوں کے حق ادا کرتا ہے یہی تقویٰ کی سب سے بڑی بنیاد ہے، اور اس تقویٰ پر اللہ پاک کی طرف سے سورہ طلاق میں عجیب معاملہ ہے، جب ہماری نکاح کی مجلس ہوتی ہے تو نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں تقویٰ کی 3 آیتیں وہی پڑھی جاتی ہے جس میں تقویٰ کا حکم، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اسی طرح پہلی آیت بھی سورہ نساء کی، اس میں بھی تقویٰ کا حکم، تیسری ایک آیت اسی چوتھے پارے کی، اس میں بھی تقویٰ کا حکم۔ تو نکاح کے موقع پر بھی تقویٰ والی آیتیں ذکر فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ آیتیں پڑھی۔ اور جب طلاق میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اس موقع پر بھی قرآن کریم نے جو آیتیں پیش کی سورہ طلاق میں تقویٰ ہی کی آیتیں پیش کی، اور تقویٰ پر 5 انعام ذکر فرمائے۔
معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندوں کے حقوق، سماجیات، تقوی کا اس سے زیادہ زور ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ تقوی کی آیتیں نکاح کے وقت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ دلہن اور دلہا، میاں بیوی کے کچھ مسائل شادی کے بعد پیش بھی آئے تو وہ ایک دوسرے سے چھپا دیں، یعنی باہر لوگوں کو نہیں اطلاع ہوتی ہے، یہ آپس میں ہی نمٹا لیتا ہے. لیکن اسی میں کبھی ایسا ہو کہ ایک پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ دوہوں کو کہہ نہ سکے، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، کبھی لڑکے کو پریشانی آتی، کبھی لڑکی کو پریشانی آتی، اس موقع پر سوائے تقوی کے ظلم کرنے سے اس کو اور کوئی چیز روکتی نہیں. آدمی اپنی بیوی پر ظلم کرنا چاہے، سمجھے کہ وہ کسی کو بولے گی نہیں اور دھمکی دے کہ بولے گی تو یہ کروں گا. ایسے موقع پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی بچی کی شادی، حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب دین اور اخلاق کی تمہارے پاس اچھی شادی کی کوئی بات آئے لڑکے کی، فزوجوہ، تو شادی کر لو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عارض. اس حدیث شریف میں فرمایا کہ اچھے ٹھکانے آئے تو اس کو لے لو، ورنہ پھر دنیا میں فساد ہوگا. یعنی ایسی لڑکی آئے گی جو گھر کا نظام، یا ایسا لڑکا ہوگا جو آپ کے خاندان کے نظام کو منتشر کر دے. یہ نکاح کے موقع پر تقوی کی آیتیں، طلاق کے موقع پر تقوی کی آیتیں بتلاتی ہے کہ اس کا زیادہ تعلق سماجیات سے ہے، معاملات سے ہے، بندوں کے آپسی حقوق سے ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو تقوی کی اس کیفیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں جو کتاب اللہ نے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا